الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: قل کہہ دیجئے، اِنَّا صلاتی بے شک میری نمازیں، وَنُسُكِی اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِی میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا، للہ رب العالمین اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا. اس ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد جو دوسرا بڑا عمل کیا جاتا ہے اس عمل کو قربانی کہتے ہیں. مسلمان کچھ تو حج کے موقع پر بیت اللہ میں ہوتے ہیں اور کچھ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جانور کو ذبح کر کے خون بہاتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، عید سے اگلا دن، اس دن ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب ایک مسلمان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھاتا ہے اور تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں. جب قربانی کے یہ دن قریب آ جاتے ہیں، 10 ذی الحجہ کے دن مسلمان عید کی نماز پڑھتا ہے. عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور خریدتا ہے. فقہا کتابوں میں لکھتے ہیں قربانی کس پر آتی ہے، قربانی کیسی ہوتی ہے اور قربانی کس لیے کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قربانی اس آدمی پر آتی ہے جو مسلمان بھی ہو، عاقل اور بالغ بھی ہو،
یعنی اگر بالغ نہیں ہے کتنا ہی امیر ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آج کل معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ایک آدمی خود مالدار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے اوپر بھی، میری بیوی کے اوپر بھی اور میرے بچوں پر بھی قربانی فرض ہے، حالانکہ فقہا فرماتے ہیں اس پر تو قربانی فرض تھی، اس کے بچوں پر بلوغت تک قربانی فرض نہیں تھی، ہاں اس نے اگر کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، مرد غریب ہوتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں عورت پر قربانی کرنا فرض اور واجب ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی پر قربانی فرض ہو گئی تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے حصے کی قربانی کرے۔ آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پر قربانی آتی ہے، وہ آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے اس دفعہ میں قربانی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، اپنے مرے ہوئے والد کی طرف سے کروں گا، اپنی مری ہوئی والدہ کی طرف سے کروں گا۔ فقہا لکھتے ہیں پہلے اس پر قربانی لازم تھی، یہ اپنی قربانی کرے، پھر چاہے جتنے مرے ہوئے آدمی ہیں ہر ایک کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے فریضے کو ادا کرنا ضروری ہے کہ جب اپنا فریضہ ادا ہو گیا تو اب یہ مسلمان والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دادے دادی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ جب ایک آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، اب قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا لازمی ہے۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا، اب 4 ٹانگوں پر سے 3 ٹانگوں پر وہ چلتا ہے، 1 پاؤں زمین پر نہیں لگاتی وہ جانور، گائے وغیرہ، یعنی لنگڑا کر چلتی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں اب اس گائے کی قربانی نہیں ہوتی۔ یا کسی آدمی نے گائے خریدی، گھر میں لایا، کوئی مسئلہ ہوا اور گائے میں قربانی میں کوئی عیب پڑ گیا تو اب اس گائے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس آدمی کو چاہیے یہ نیا جانور خریدے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی جانور خریدا، اب سینگوں والا جانور تھا اور اس کے دونوں سینگ کٹے ہوئے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ دین کے معاملات میں بڑے پیچھے نظر آتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، ہر آدمی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آدمی آتا ہے تو آدمی چپ رہنے کی کوشش کرتا ہے، مسئلہ تک پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فقہا فرماتے ہیں جب ایک آدمی نے قربانی کرنی ہے تو سب سے زیادہ ثواب 10 تاریخ عید کے پہلے دن ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن ہے، پھر اس کے بعد تیسرے دن ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، باہر سے پیسہ آتا ہے، کسی کو انگلینڈ سے، امریکہ سے آتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس پہلا دن ہوتا ہے قربانی کا، ان کے پاس تیسرا دن ہوتا ہے۔ اب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دن ہی قربانی ہو، کہ اگر دوسرے دن یہ پہنچ گئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ فقہا لکھتے ہیں جس جگہ پر پیسہ ہے وہاں پر قربانی کا اعتبار کریں گے۔ اگر کہ دوسرے ملک میں عید کا دن گزر بھی گئے، لیکن یہاں اگر عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا دن تھا تو ان لوگوں کی عید ختم ہونے کے بعد بھی یہاں قربانی کرنا صحیح ہے۔
جب ایک آدمی قربانی کرتا ہے، اب قربانی کرنے والا آدمی یا تو اکیلے کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، جب آدمی کسی کے ساتھ شریک ہو، دو مسئلے بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو گئے، اسی طرح اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں جیسے گائے کی قربانی صحیح ہے، بھینس کی قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ اب جیسے گائے میں کوئی کباط نہیں، ویسے ہی بھینس کی قربانی میں بھی کوئی کباط نہیں۔ جب ایک قربانی کے جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے تو پہلے تو یہ آدمی کوشش کرے کہ جب وہ قربانی میں جن آدمیوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے سب کا مال حلال کا ہو۔ اگر ایک آدمی کا مال حرام کا تھا، 6 کا حلال کا تھا، ایک کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ 7 آدمی ایک گائے میں شریک ہوئے، 6 کی نیت تو اللہ کی رضامندی کی تھی، ایک آدمی کی نیت تھی کہ میرے گھر میں گوشت آ جائے، تو فقہا فرماتے ہیں اس ایک کی نیت کی وجہ سے بقیہ سب کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ شریک ہوں، تو علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ لگے، آدمی ایک بکری خرید لے، ایک بھیڑ خرید لے، وہ ذبح کر لے، اب یہ سارے شبہات اس کے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا، جب قربانی کا دن آتا ہے، 7 آدمی ایک گائے میں شریک تھے، اب انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے سے پہلے ہی ایک آدمی کہتا ہے گائے جب ذبح ہوگی تو گائے کے جو پاؤں ہیں یہ میں لوں گا۔ اب قربانی ذبح ہوئی، ابھی گوشت تقسیم نہیں ہوا، گائے کے وہ پاؤں لوگوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک آدمی نے سر اٹھا لیا کہ اس سے مغز میں نکالوں گا۔ فقہا لکھتے ہیں جب 7 آدمی شریک ہوئے گائے کے اندر، اب گوشت کو جب 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ہے۔ ہمارا یہاں رواج یہ ہے، لوگ کسی برتن کے ساتھ ناپ کر 7 ڈیریاں بناتے ہیں، پھر ان پر پتھر رکھتے ہیں، کوئی نشانی رکھتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ فلاں کا حصہ ہو گیا، یہ فلاں کا حصہ ہو گیا۔ فقہا فرماتے ہیں جب تک ان آدمیوں نے گوشت کو تقسیم کیا تولے بغیر، تو اس آدمی نے جس نے بھی کھایا گویا یہ سود کا معاملہ بن گیا۔ اب حلال مال سے جانور خریدا، اتنی چاہت کے ساتھ مشقت اٹھائی اور پھر اپنی ہی پیسے کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ ہوتا کیا ہے، لوگ مسئلہ تو سن لیتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آتا ہے ایک آدمی سے کہا جاتا ہے گوشت کو بانٹنا ہے لیکن تول کر بانٹنا ہے، تو لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے یہ مولوی تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں، بعض 7 حصے بناؤ تقسیم کرو۔ اب اس آدمی کو بتایا جاتا ہے تو نے حلال مال کی قربانی خریدی اور اب حرام کا گوشت تو کھا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے فقہا فرماتے ہیں جو اس زمانے میں برائی ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو اٹکل کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں، قرعہ ڈال لیتے ہیں اور پھر اسی گوشت کو کھاتے ہیں، جس میں فقہا فرماتے ہیں اب اس میں سود کا شبہ ہے۔ اب فرماتے ہیں جب ایک آدمی نے گوشت تقسیم کیا، اب اگر ایک آدمی پورا جانور ذبح کرتا ہے
ہمارے معاشرے کا یہ ناسور بن گیا۔ ایک آدمی پوری گائے ذبح کرتا ہے تو اب پوری گائے ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ لیتا ہے، پھر 6 مہینے تک وہ تو کھاتا رہتا ہے۔ حالانکہ قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے پیسے کو قربان کرتا ہے، ایک آدمی اپنے نفس کو قربان کرتا ہے اللہ کے حکموں کے سامنے۔ اب یہ پیسہ لگا رہا ہے اس لیے کہ جب عید کا دن آئے تو امیر کی بھی عید ہو، غریب کی بھی عید بن جائے۔ لیکن ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں، غریب کو تو گوشت دیتے ہی نہیں۔ ہاں اگر کہیں گوشت بیچنا بھی ہو تو ایسے گھر میں گوشت بیچتے ہیں جن لوگوں نے قربانی کی ہو۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جو آدمی کسی کے گھر میں گوشت بیچتا ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے یہ بھی واپس مجھے گوشت بھیجے گا، اور غریب کے گھر میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں جاتی۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی پورا جانور ذبح کرے، گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے آل و عیال کے لیے رکھ لے، ایک حصہ اپنے ہمسایوں رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غریب غرباء میں ہو۔ جہاں امیر کی خوشی کا دن بنے وہاں غریب کی بھی خوشی کا دن بن جائے۔ لیکن امیر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور تو ذبح کر لیتا ہے لیکن پھر اس گوشت کو غریب تک نہیں پہنچنے دیتا۔ تو ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے جب یہ قربانی کے دن آئیں تو وہ ان باتوں کو سوچنے کی کوشش کرے جن باتوں کے بارے میں شریعت مطالعہ میں سکھاتی ہے۔ پھر ایک بات علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک آدمی پورا جانور ذبح کرتا ہے، اب اگر ہو سکے اس کے پاس سے تو 6 حصے اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے کرے، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے۔ علماء لکھتے ہیں جب قربانی کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا تو اللہ اس کی پوری قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ایک آدمی کے 7 حصے بن رہے تھے گھر کے افراد کے ساتھ، تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، بلکہ پہلے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب اس قسم کا معاملہ آئے، چاہے وہ بڑی عید کا دن ہو، قربانی کا معاملہ آئے، زکوٰۃ کے دن ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آئے، عشر کے دن ہو، تو اس مسلمان کو چاہیے وہ مسائل پوچھنے کی بھی کوشش کرے، پھر جو مسائل بیان کیے جائیں ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔